اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جب حج کو گئے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھ کر حرم میں داخل ہوئے۔ سوئے حرم ہمارے شیخ کی کتاب ہے، اسے اٹھا کر دیکھیں۔ رابعہ بصریہ اتنی محبت کے ساتھ گئی کہ خانہ کعبہ کو رابعہ کے آمد کا انتظار تھا۔ اور یہ سب صوفیانہ باتیں ہیں، اولیاء کا کلام ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ تو اتفاق ایسا ہوا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف معلوم، یہ عمل صرف مکے میں ہوتا ہے، اور مکے میں بھی صرف کعبے کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کعبے اور مسجد حرام کے بیچ کی جگہ میں چکر لگائیں گے تو طواف ہوگا، مسجد کے باہر اگر چکر لگائیں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ یہ عمل کا تعلق صرف اور صرف خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور گھر کے ساتھ اس عمل کا تعلق نہیں ہے۔ اگر میں کہوں تو شاید کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوگی، کئی ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کا طواف تک کرتے ہیں۔ نلور گیا تھا، ویسے تو بدنام ہوں اور بھی کروں، کیا فرق پڑتا ہوں، ایمان کی حفاظت کے لیے حق نہ بولے تو اور کیا بولے۔ نلور معلوم حضرت آندھرا کا؟ نلور گیا تھا، میں جاتا بھی رہتا ہوں۔ شام میں پروگرام تھا تو میرے کچھ شاگردان بھی ہیں، دوستان بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں ایک سمندر بھی ہے، ذرا گھومیں گے، کچھ اللہ والوں کے مزارات بھی ہیں، دیکھیں گے۔ اولیاء اللہ سے تو ہماری بھی محبت ہے۔ میں بھی گیا، ایک جگہ پر کار پارکنگ ہوئی، کچھ اللہ والے کے مزارات تھے، اندر حاضری ہوئی، سلام عرض کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، دعا کیا، اس کے بعد باہر نکلیا، دیکھا تو کیا ایک ٹاٹا سومو، بہت پرانی بات، جب ٹاٹا سومو ہی چلتی تھی، خالی راؤنڈ مار رہی ہے۔ میں مذاق کا آدمی، میں نے پوچھا میرے دوست سے، کیا بھی یہ گاڑی دیوانی ہوگی کیا، ایسا راؤنڈ مار رہی ہے؟ سو حضرت راؤنڈ نہیں، حضرت طواف کر رہی ہے۔ سو بابا، نماز ہر جگہ، روزہ ہر جگہ، زکوٰۃ ہر جگہ، حج اور عمرے کے اعمال سوائے وہاں کے کہیں اور نہیں، اور بطور خاص تو طواف تو صرف اللہ ہی کے گھر کا ہے، اللہ ہی کے گھر کا ہے۔ اور یہ عمل یا اس جیسا عمل کسی مذہب کے اندر بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے اچانک کعبے پر نظر پڑی۔ کبھی کبھار بڑے بڑے اولیاء سے بھی کوئی بھول چک ہو جاتی ہے۔ اصل میں طواف کرتے کرتے، جو حج کو جانے والے ہیں، عمرے کو جانے والے ہیں، سن لیں، طواف کرتے کرتے کعبے کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کعبے کی طرف پھرنا بھی نہیں، سوائے نیت کر کے نماز کے وقت میں طواف روک رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ روک کر پھرنا۔ ورنہ صاف فقہا نے لکھا ہے طواف کرتے کرتے بغیر کسی دھکے کے اپنی مرضی سے اپنا سینہ کعبے کی طرف کر لیتا ہے، طواف ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری دنیا میں کعبے سے سینہ ہٹائیں گے تو نماز ٹوٹتی ہے، طواف کی حالت میں کعبے کی طرف سینہ کریں گے تو طواف ٹوٹتا ہے۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام حکم ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے۔ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم کی تفسیر میں آتا ہے، عبادت نماز روزے زکوٰۃ کو نہیں کہتے، عبادت کی یہ شکلیں ہیں، عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو کہتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نماز میں اگر سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے،
اسی قبلے کی طرف طواف کی حالت میں سینہ کر دیں گے تو طواف ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ جب جہاں جیسا اللہ کرنے کو کہتے ہیں اس کا نام عمل ہے۔ نماز پڑھنا ہی ہے، چھوڑنے والا گنہگار۔ لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ سورج کے زوال پر نماز پڑھے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ سورج کے غروب پر نماز پڑھے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنا ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس سے صاف مطلب نکلتا ہے عبادت ہم جو کہتے ہیں اس کو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو عبادت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم طواف کر رہے تھے، کرتے کرتے اچانک لوگوں پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہے، کعبے پر اللہ کی جو تجلی نازل ہو رہی تھی ویسی ہی تجلی کا ایک حصہ طواف کرنے والوں میں کسی کے سر پر اتر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اس تجلی کو فالو کرتے ہوئے قریب گئے تو کوئی مرد نہیں تھا، پردہ پوش ایک عورت، وہ بھی طواف کر رہی ہے۔ دل صاف ہو تو پھر اصلاحی سوالات معلومات کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے دل اتنے صاف نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑے ادب کے ساتھ اس اللہ کی بندی کو سلام عرض کیا، کیونکہ اس پر اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، بالکل آہستہ جواب۔ اماں کہاں کی ہو؟ جواب آتا ہے کیا مطلب آپ کو؟ پورا ایڈریس نہیں، ہمیں دیتے نا، فرسٹ کی راس، سیکنڈ کی راس، 44 ڈور نمبر، سیکنڈ فلور، پوچھنے تو بھی دے رہی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ایک دو بات کرنے کا کیا موقع ملا؟ ہماری گفتگو کی انتہا ایڈریس تک پہنچ رہی ہے۔ عورت نے آہستہ جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ابراہیم بن ادھم نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مطلب آپ کو میرے ایڈریس کا پتہ کیا؟ جس کام کے لیے آئے ہو کرتے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس عارفانہ جواب کو سن کر پوچھتے ہیں کیا تم بصرہ کی ہو؟ خانہ کعبہ ادھر، مقام مطاف ادھر، ادھر مسجد حرام، انہی کی طرف سے سوال جب آیا، عورت انکار نہ کر سکی اور کہنے لگی کہ ہاں میں بصرہ سے ہوں۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا بصرہ میں ایسی عورت سوائے رابیہ کے کوئی اور ہو نہیں سکتی، بصرہ میں ایسی عورت سوائے رابیہ کے اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہا کہ اماں مبارک ہو، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کعبے پر جو تجلی نازل ہو رہی ہے اس کا ایک حصہ اماں تمہارے اوپر بھی اس کا نزول ہے، ذرا میری طرف بھی نظر ڈالو، کیا اس کا اثر مجھ پر بھی ہو رہا ہے؟ رابیہ نے کہا کہ نہیں ابراہیم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بن ادھم کو تعجب ہوا، میں تو تم کو پہچان لیا، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے حضرت رابیہ بصریہ سے پوچھا اماں تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت رابیہ نے کہا جس نے تم کو میرا تعارف کرایا اس نے تمہارا تعارف میرے نزدیک کرایا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اماں اظہار ہے، دکھاوا نہیں، خراساں سے نکل کر حرم پاک آنے تک ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا ہوں، تجلی کا اثر نہیں۔ تم کیا عمل کر کے آئی ہو کہ تم پر یہ نور، یہ تجلی؟ کیا عارفانہ جواب ہے؟ آپ بھی سنو، پردہ نشی خواتین بھی سنیں۔ اماں رابیہ نے کہا کہ ابراہیم یہاں پہنچنے تک تم سر جھکاتے جھکاتے آئے ہو،
میں دل جھکا کر آئی ہوں، دل بچھا کر آئی ہوں۔ وہ تڑپ کے ساتھ جانا، وہ ترس کے ساتھ جانا، وہ طلب کے ساتھ جانا، واقعات پر واقعات کا انبار ہے، مسائل پر مسائل کا انبار ہے، فضائل پر فضائل کا انبار ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی عمروں کو قبول کرے۔ جانے سے